اج دی محفل پاک دی پروکار شخصیت خطابت دنیا دا عظیم نام جماعت اہل سنت دے عظیم ترجمان عظیم نقطہ دان حضرت علامہ عطا المصطفیٰ رضوی صاحب آپ تشریف لے آئے. میں تہ دل تو آپ کا شکر گزار، آپ نے مہربانی فرمائی اج دی اس محفل پاک اندر شریک ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام حضرات کوشش کرو کہ 3 باری دروشی پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدہ والعیون. زینت مسند صدارت رون کے محفل، شمع محفل، گل گلشن سادات، زینت السادات، مخلصی فی اللہ، محبی فی اللہ، محبوبی فی اللہ، حضرت صاحبزادہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب بخاری زیب سجادہ آستانہ عالیہ بیک میکن شریف. میرے بہت ہی پیارے بھائی، بلکہ میں نہ کہ مجاہد اہل سنت جو واقعہ ہی مجاہد شہنشاہ نقابت حضرت صاحبزادہ محمد انصر عباس خضر صاحب زیدہ مجدہو، علماء کرام، ثنا خان حضرات اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس، منور اور مطہر حوالے نال اج دی سنتات پذیر اور لحاظ نال بابرکت، پروقار، پر مسرت، پر سعادت، پر راحت، پر نور، پر سرور، نورانی، روحانی، ایمانی، وجدانی، عرفانی، حقانی اور ایکانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اج دا مقدس اور فیوز و برکات حامل ایک پروگرام تاجدار مدینہ راتب الحسینہ احمد مختار صدر بزم کائنات، مصدر کائنات، مخزن کائنات، محور کائنات، وجہ تخلیق کائنات، جان کائنات، جان جہان کائنات، محبوب کائنات، مطلوب کائنات،
مقصود کائنات، تاجدار کائنات، محسن کائنات، رحمت کائنات. دیکھ لو جسمان اللہ بندی ہے تے کہہ لو نہیں اب ایک اور آگ لے کا ضروری تو صحیح سبحان اللہ. میں نے اتنا دکھ ہو رہا ہے بیٹھ کے انہیں نے خوبصورت جملے بھائی انصر عباس خضر صاحب نے پڑھے، لیکن تساں کوئی کردار ادا کیتا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کردار. موسیٰ تم جان کر رب جانے اسی کیا بیٹھے ہیں. اپنی آتا تو کچھ غور کرو. اسی آنکھاں کے اوپر غصہ چڑھ جائے کرو جو آئے ہو اندر ٹھنڈ بھی کوئی نہیں. چادرہ تساں یہ جلویٹیاں جو باٹا دے بیٹھے ہیں کی بندہ لکھے تھوڑی بارے لا دو چادرہ ہو تو مہربانی کرو لا دو چادرہ. سونے تو بلا جو لے آئے مسیحے یہ چہرے چھپا کے بیٹھے ہو جی میں انہاں دا نواز شریف نہیں اپنا منہ چھپایا یا کوئی چھپا کے بیٹھے. ادروشی میں آخیا پڑھو ہمت کرو پڑھ لو وہ بھی بس کچھ نصیب کو ایک دو جنہاں کو منہ کیتی ہے باقی سب ماشاءاللہ. خطیب ڈھلا بولے تسی آندے ہو کہ وہ بڑی ظلم ہو گیا زیادتی ہو گئی جیڑا بچارہ یکم محرم کو 3-4 تقریریں ہو گیا تے تسی جو مرضی کرو تو انہوں پوچھنا نہیں کرو. اللہ تو نیک بندے ہو میں نے تو تھانوں اللہ تعالیٰ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیتا ہے ذکر واسطے تے تھانوں غصہ چڑھتا ہے اس گل دے رب صاحب بلایا کہ وہ کر رہے ہیں. اس لیے محفل میں آتے ہیں تو پھر کم از کم محفل والا روح بنا کے آیا کرے. چادر جو تو لا کے کرتا رہا کرو کوئی کوٹ شوٹ پا لیا کوئی اچکن پا لئی مسیح تے نیک ہوندی ہے کیڑا کوئی نہیں ٹھنڈ لگتی ہے تے کو سبحان اللہ کو ماشاءاللہ قبرستان وچ بیٹھ کے نہ محسوس ہوئے کہ اسی تقریر کرنے ہیں. مینوں یہ پتہ لگے بھی زندہ بندہ زندہ بندے وچ بیٹھ کے تقریر کرتا ہے. بڑی مہربانی تھوڑی ہے پٹرول پائی جائے جی گڈی انشاءاللہ ریڑھ کے میں کتے نہ کتے مدینہ شریف کے کنارے پہ لے جاتی ہے کیونکہ میری عادت ہے میں جمعہ کو مبارک کا ٹائم نہیں دیتا. آخر گھر والوں کا بھی حق ہے والدین کے لیے میں نے بیوی بچے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ چلو ریسٹ کر لے روز یہ ہوئی کام ہے سڑکاں ہے کہ چلو جمعہ کا آگے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فون کسی نہ کسی اس پیارے دا آ جاتا ہے جتھے نہ نہیں جی ساڑھا حوصلہ ویکھو سی گیا سانگلائے تو فیصلہ آباد میں سانگلائے گیا سانگلائے تو اتنے آئے جی میں آ گیا تو تسی بھی کم از کم پھر اس طرح ہی ماحول بناؤ نا اپنا کہ سانو پتہ لگے بھی ساڑھا بھی دل کرتا ہے گفتگو کرنے واسطے. تے پینڈو بندے سادے نہیں ہوتے. میں بھی دیہاتی ہوں شہر نہیں کرتا میں پینڈ ہی نہیں تے دیہاتی بندے تو بڑے تکڑے ہوتے دیسی گھیو کھانے ساگ سوگ کھانے جی دیسی آٹے کھانے تو آٹے کی نہیں تو ڈیل مٹھائی کھانے. تو بہرحال مہربانی فرمایا جتنا بول دے رہا جو ہے خاص طور سے پھر ایک میں شروع میں جملہ تو ان کہہ دینا ہو سکتا ہے اثر کر گیا ہے میرے تے تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کائنات وچ جنوں جیڑی شان نبی ہے وہ ساڈے اللہ نے دتی ہے. یہ ننگا ترنگا عقیدہ اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ سارے نبی سارے رسول سب پیغمبر صحابہ غوث قطب ابدال اوتاد قطب مدار قطب ارشاد قطب رفتار سب کی گل کرتے ہیں. داتا علی حجویری خواجہ جویری مجدد الفسانی پیرانے سیال لجپال پیرانے بھیرا شریف پیرانے گولڈا شریف پیرانے شرکپور شریف پیرانے چورا شریف پیرانے علی پور سیدہ شریف پیرانے پاک بدر شریف پیرانے سواب شریف جتھے بھی شانہ والے ہیں نا جنہوں جڑی شان لبی ہے وہ ساڑھے اللہ نے عطا فرمائی. اچھا وہ جنہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو گئے تو شانہ کنے دیتی ہیں بولو تو صحیح اچھی آواز رب کا نام اچھی آواز میں لو کنے شانہ دیتی ہیں اللہ نے دیتی ہیں. ان جدوں شان اللہ کی دتی دا ذکر ہونا ہے اللہ کا نام کو نہیں لینا لینا چاہیے بس وہ کوئی طریقہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے کنے محفل سجائی میں نہیں پتا کنے انتظام کیتا ہے میں نہیں پتا
کنے کنا حصہ پایا کہ بھی میں کوئی نہیں پتا. میں نے ایک گل کا پتا ہے کہ تھوڑے سارے جو گناہگار عطا المصطفیٰ رضوی ہے، باقی سارے میں نے لبوں کا گناہ زیادہ بہتر، لیکن میں گناہگار ہو کے دعا کرنا کہ مولا دام در میں سخن قدم کسی بھی رنگ نال میرے جس بھائی نے محفل میں حصہ پایا محنت کی تھی کسی بھی رنگ نال کسی بھی حوالے نال، یا رب العالمین سارے میرے نہ بھائیاں دے رزق وچ، جان وچ، اولاد وچ، کاروبار وچ، عمر وچ، صحت وچ، عزت وچ، زمیناں وچ، دکاناں وچ، فصلاں وچ، دسترخانہ وچ مولا اپنی شان دے مطابق بے پناہ برکتات عطا فرما. تے تسی جننے قدم چل کے آئے میں بھی دعا کرنا مولا میرے نہ بھائیاں نو، میرے بچیاں نو، بزرگاں نو ہر قدم تے نیکی عطا فرما، ہر قدم تے گناہاں دی معافی عطا فرما، ہر قدم تے درجات دی بلندی عطا فرما. سادات کرام تشریف فرما لے اللہ تعالیٰ کہ میں شاہ صاحب نے بھی عمر خضری عطا فرمائے، علماء حقہ تشریف فرمانے اللہ میرے جماعت دے ہر عالم دین دی خیر. میں دلوں دعا کر رہے دلوں دعا کر رہے تمام علماء کرام دی اللہ سانو قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بھائی شہنشاہ نقابت جناب محمد انصر عباس خضر صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے رکھے، اور حاصل دی حسد کو، شریرہ دی شرارت کو، دشمنہ دی دشمنی تو اللہ محفوظ و معمول رکھے. حضرات گرامی بھائی محمد انصر عباس خضر صاحب نے ایک جملہ بولیا دوران کلام، وہ جملہ ایسی کہ اللہ نے مومنہ پہ احسان کیتا ہے. کنہ تے احسان کیتا ہے؟ مومنہ پہ. ایک گل انہوں نے بالکل قرآن دے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے صرف مومنہ وال نہیں کہ صرف مومنہ وال آئے نہیں، کافرہ وال بھی آئے، منافقہ وال بھی آئے، مسلمانہ وال بھی آئے، مومنہ وال بھی آئے، جنہ کلمہ پڑھے ہیں انہ وال بھی آئے نے، جنہ انکار کیتا ہے انہ وال بھی آئے. اس میں کو تین چار ایتا تو سنا دیا تاکہ تھوڑا گل سمجھ آ جائے کہ گفتگو اگے جاری و ساری کیتی جا سکے. رب العالمین نے فرمایا فما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں صرف کلمہ پڑھنے والے وال بشیر تے نذیر بنا کے نہیں بھیجیا، صرف منن والے وال بشیر تے نذیر بنا کے نہیں بھیجیا، بلکہ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں سارے انساناں بھیجیا کی بنا کے بشیر و نذیرا، نالے خوشخبری سنان والا بنا کے بھیجیا تے نالے ڈر سنان والا بنا کے بھیجیا. ایک آیت میں پیش کی تھی دوسری آیت سن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فرمایا سونیا اساں تو نہیں بھیجیا مگر عالمین واسطے رحمت بنا کے. ان عالمین میں صرف مسلمان ہیں، بولو تو صحیح بھئی عالمین میں کیا صرف مومن لوگ؟ عالمین میں صرف مسلم لوگ؟ عالمین کے اندر سکھ بھی ہے، عالمین کے اندر کھتری بھی ہے، عالمین کے اندر ہندو بھی ہے، عالمین کے اندر یہودی بھی ہے، عالمین کے اندر نصرانی بھی ہے، عالمین کے اندر عیسائی بھی ہے، عالمین کے اندر مجوسی بھی ہے، عالمین کے اندر کائنات ایک ریت ذرے تو لے کے آدم علیہ السلام تک ایک آنچ چونکی تو لے کے عرش اولادیہ بلندیہ تک ہر شیف کے عالمین دے موجود ہے. جیڑی کری شیف عالمین بچے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے رحمت بن کے بچنی. شیف جو خارج نہیں، موٹی جملہ لگا ہے موٹا جا بولن تاکہ سارے ہم سمجھ آ جائے.
جیڑی شاید رب رب ہے جیڑی شاید رب رب ہے اسے شے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے تشریف لے آئے تے رب دی ربوبیت تو کیڑی شے خارج ہے کوئی جدو رب دی ربوبیت وچوں کائنات دا کوئی ذرہ خارج نہیں ادھر رزلٹ دے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت وچوں کائنات دا کوئی ذرہ خارج نہیں کتنی آیتاں میں دسیا 29 سورہ رب العالمین نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان چو اعلان کرو کیا لوگو میں تساں سارے وال اللہ دا رسول بن کے آیا بولو سارے وال اللہ دا اونچی آواز میں بولو سارے وال اللہ دا اور اونچی بولو سارے وال اللہ دا رسول بن کے آیا تے جدت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آئے تو کی خیال ہے انسانہ دے اندر صرف مسلمان موجود ہے انسانہ دے اندر کیا صرف اہل ایمان موجود ہے انسانہ دے اندر کیا صرف مننے والے موجود ہیں انسانہ اندر کیا صرف کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں نہیں جنہاں کلمہ پڑھے وہ بھی انسانہ ہے جنہاں انکار کیتا وہ بھی انسانہ ہے جنہاں دلوں من لیا وہ بھی انسانہ ہے جنہاں تو منیا منافقی وہ بھی انسانہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ سارے والے کلیا رب نے سارے والے لیکن سنیو رب دا احسان سارے تے نہیں احسان رب نے صرف منن والے تے کیتا ہے آئے سارے والے لیکن احسان کنا دے منن والے کون ایمان والے بولو کون ہے اچھا ایک بندہ اندر میں میلاد نہیں مناتا سانو کو تو جھگڑے دی لوڑ ہے اللہ دی قسم سانو جھگڑے دی لوڑ نہیں یہ دو تے گل تے کوئی نہیں ممبر شیت بیٹھا مسیت تے بیٹھا قسم اٹھا کے آنا پھر سانو لڑن دی لوڑ ہی نہیں سانو جھگڑے دی لوڑ ہی نہیں پھر فلانے نے کیوں نہیں منایا تو انہوں پتہ ہے کہ بیاہ وہ نہیں جانا جنہوں پر کارڈ آئے جی جنہوں پر کارڈ آئے شادی جو ہو جانے تو پڑوسیاں نے کارڈ بتاؤں پکے ہوں گے بتاؤں سمجھ گئے جدھر کارڈ آوے ادھر نوے سوٹ نوے بوٹ ایچکنا خوشبوواں بھائی جان ادھر بتاؤں تو کہہ رہے تو اڑے گھر کا دا چاہ ہے انہاں کہ جناب اسی جنجے چلے جدھر وال کارڈ آوے جدھر وال گنڈ آوے براتی او بڑھنا ہے خوشی وچ او جانا ہے رب نے سارے عشق دے کارڈ کلے نے اہل ایمان والے مثلا دروشی پڑھو گئی دروشی پڑھو کیا یا جو الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما ایمان والے تسی خوب درود بھی بھیجیا کرو تے سلام بھی خوب پیش کریا کرو تو بھائی اہل ایمان کو ہے نا سانو کسا لڑنے کے لیے ہو فلانا کیوں نہیں پڑھتا فلانا کیوں نہیں پڑھتا بس اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغی زندگی میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن کوئی کیوں نہیں اہل ایمان ڈیوٹیاں ہونا دیا ڈیوٹیاں ہونا دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ نے مومنہ پہ احسان کیتا احسان کیتا کہ ان مومنہ وچ اللہ نے اپنا شانہ والا رسول بھیجیا بولو شانہ والا اچھی بولو شانہ والا اور اچھی بولو شانہ والا رسول کی گلہ قابل غور میں کلیات جڑی ہوتی ہے نا منڈ تمہید یہ ذرا سننا نہیں ہوتی ہے اگر تمہیں پتہ یہ افتیبہ نے کی سنانا ہوتا ہے تمہید ہوتی ہے نا کی ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے جدر نبی آئے میرا رسول تشریف لے آیا اون مومن وہ کی مومن کیونکہ احسان مومنہ دے انہا ویچ اللہ دا رسول آیا ہے جنہ دے ویچ رسول آؤن او تے ہوئے مومن تے جنہ دی گودی ویچ آؤن لوگ تو کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان ثابت نہیں وہ مومن ہی نہیں اہل ایمان میں سے نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابا جی تھے نبی کریم سے اما جان یہ اہل ایمان میں سے نہیں میں پوچھنا
کہ جنہ وچ آوے او تے ہوئے اہل ایمان تے جنہ دی گودی وچ آوے انہوں نے ایمان کوئی نہیں کسوں کی یہ گات اور پینڈو جڑکڑی مثال دے کے سمجھا دے قرآن پاک میں پڑھ دے ہوگے انشاءاللہ قرآن پاک تلاوت کر دے ہوگا فجر کی نماز اللہ توفیق دے با جماعت قائم کر جاؤ تھوڑا دل کریں کہ اسی جناب قرآن پاک کی تلاوت کریے قرآن پاک کھول کے رکھنا کا دیتے ہاں ماشاءاللہ کا دیتے ریل کا دی بنی ہوئی لکڑ دی تسی فجر پڑھ کے گھر آؤ تے چھوٹا جا بچہ اس ریل دے اردا گرد چھوٹا جا ریڑدا ہوئے تے انہیں ایک جگہ دے پیشاب بھی کیتا ہوئے تے ریل اس تو 1-2 فٹ دے فاصلے دے پئی ہوئے تو اڈا زمین گوارا نہیں کرنا اس نے کہ اسی اس لکڑی اتے اس ریل اتے قرآن تر کے تلاوت کر لیں کیوں تو انہوں شک پہ گئے کہ ہو سکتا بچہ انہیں اردہ کرت سیکھتے پیشاب دا کچھ چھٹا ہوتے نہ پہ گیا ہو تو انہوں 1% دا کروڑواں حصہ بھی شک پہ جائے تو کی خیال اس ریل تیرا کے قرآن پڑھ لو بولو پھر نہیں پڑھو گے اس نے بولو پڑھ لو نہیں کیوں تو انہوں شک پہ گیا کہ پاک نے بلا تشبیہ و بلا مثال تسی مخلوق ہو گے اللہ دا کلام اس ریل اتے رکھنا گوارا نہیں کرتے جڑی ریل نپاک ہوئے تے رب نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور پاک کی خیال ہوتے رکھیا ہوئے گا جڑی جگہ نپاک کے روز بنا میں چاہے گا نہیں سنیا نہیں رب نے اس جگہ ہوتے نور رکھیا ہے جڑی جگہ رب نے خدا دی خدائی میں سب دعا نظر آئی یاد رہے گی مثال میں یاد رہے گی میری مثال ایک جگہ پاک ہے تے رب نو پتہ ہے پاک ہے تو وہ کوئی پہ جو مرضی آکھے نہ سمجھ آگی کوئی نہیں آگی رب نے نور رکھے حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف میں انپڑھ گئی اور ایک بات کڑیا یاد رکھے ہو جتھے میرے تو تواڈے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور پاک رہے گا وہ ساریاں سلبہ میں پاک نے تے سارے شکم بھی پاک ہیں جتھے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور لیں یاد رہے گی گالے جنہ دے وچ آوے اونے مومن تے جنہ دی چولی چ آوے جنہ دے رائی آوے جنہ دی رائی آوے انہاں دے ایمان تے شک میں کیتا جا سکتا ایک پوائنٹ اگے چلو جنہ دے وچ آوے او ہوئے مومن جنہ دی رائی آوے او بھی مومن تے جنہ وچ نبی اج بھی موجود ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر انہاں دی عظمت دا اندازہ کون کر سکتا ہو کتنے کو بڑے مومن ہوں گے تھے جی وہ کتنے بڑے مومن ہوں گے اس واسطے اسی اہل سنت و جماعت ہر جگہ اعلان کر دے نظر آنے کائنات والے ہو جتھے جتھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں وہ ساری جگہ میرے اللہ نے نور نلا نور کی دیا نے حضرت اما حوا تو لے کے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ سارے شکم پاک نے جتھے جتھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک قرار پذیر آئے وہ ساری جگہ پاک نے ساری تھاواں پاک نے اللہ نے ساری جگہ ویکھیاں نے کیڑی جگہ تے میں نور نو ٹکانا ہے پھر جناب سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت سیدنا عبد المطلب تک حضرت سیدنا عبد المطلب تو لے کے حضرت سیدنا عبداللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سلبے نور تک جب ساری ماں نے شکم پاک نے انہیں سارے پاپا نے سلبہ میں پاک جب شکم پاک نے انہیں سلبہ میں
آنا بولو سلبامی ساریاں سلبامی پاک نے میرے اللہ نے عظمتاں دیتیاں نے میرے اللہ نے شانہ دیتیاں نے بھیجیاں ساریاں مار لیکن اللہ نے شان ساریاں دے نہیں کیتا رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اس باس فیہم رسولا اللہ نے مومنہ دے شان کیتا ہے ساریاں دے نہیں صرف ایمان والیاں دے شان کیتا ہے انہاں دے وچ اپنا عظمتاں والا شانہ والا بزرگیاں والا معجزات والا انعامات والا کمالات والا عزت والا قرآن والا دلائل والا آیات والا شانہ والا شوقتہ والا عظمتہ والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیا ہے بھیجیا میرے اللہ نے احسان بھی کیتا میرے اللہ نے اکھاں دیتیاں نے اس طرح دا احسان جتایا اللہ نے چلن واسطے پیر دیتے نے اس طرح دا احسان جتایا اللہ نے ویکھن واسطے اکھ دیتی ہے اس طرح دا احسان جتایا سوچن واسطے دل و دماغ دیتا ہے اس طرح دا احسان جتایا پکڑن واسطے ہاتھ عطا کیتے نے اس طرح دا احسان جتایا اللہ نے جگر دیتا ہے اس طرح دا احسان جتایا نظام سٹامک سسٹم دیتا دیتا ہے اس طرح دا احسان جتایا میرے اللہ نے سوچن دیا قوتاں دیتیاں ادراک دیتا فہم و فراست عطا کی تھی اور نعتیاں نعمتاں دیتیاں نے پر میرے اللہ نے احسان جتایا اس طریقے نال احسان جتایا میرے اللہ نے زمیندار نو زمیناں دی انبار دیتے اس طرح احسان جتایا مال و زر والے نو سونا چاندی دیتا ہیرے جواہرات دیتے مال دیتا ہے بینک بیلنس دیتا ہے دنیا دا متاع عطا کیتا ہے لیکن اللہ نے اس طریقے نال احسان جتایا انڈسٹریاں والے نو انڈسٹریاں دیتیاں احسان جتایا فیکٹریاں والے نو فیکٹریاں دیتیاں احسان جتایا ملاں والے نو ملاں عطا کیتیاں میرے اللہ احسان جتایا یا اللہ اج کی وجہ ہے اج یار دیتا ہی تے احسان کرنا ہے پیا یا اللہ انہاں کوئی دیتا ہی احسان نہیں جتایا اج کی گل ہے اج محبوب دیتا ہی اج فرمانا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں مومنہ دے احسان کیتا ہے انہاں وچ اپنا عظمتاں والا رسول بھیجیا تو یا اللہ کی وجہ ہے کہ وہ احسان جتایا جا رہے ہیں فرمایا کائنات والے ہو انہیاں دو وجوہات نے پہلی وجہ ہے کوئی اپنا حبیب تے کسے نو نہیں نہ دیکھنا کوئی محبوب دینا کسے نو تھک گئے تو بس کریے یا رب نے لفظ منہ لے آگے نا منہ دا کی مطلب ہے احسان لقد من اللہ اللہ نے احسان کیا ہے بولو اللہ نے اے جملہ قریب بولو میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں اللہ نے احسان کیا ہے کیا احسان کیا ہے مومنہ میں اپنا رسول بھیجا ہے تے مومنہ میں کر کے رب احسان کرتا ہے پیا تے مومنہ دے وچ بھیجیا بھی کہ احسان بھی اہل ایمان ہوتے نقطہ قابل غور ہے منہ دا مطلب ہے احسان تے احسان آپ خود قرآن پاک دا لفظ ہے حال جزاء الاحسان الا الاحسان احسان دا بدلہ احسان تے یا اللہ اتنے لفظ احسان کیوں نہیں دیا اج احسان جتان دی باری تے یا اللہ احسان دا لفظ کیوں نہیں بولے فرمایا احسان سے بیچارہ ہو کہ جدا اپنا بدلہ احسان جی میری خدائی میں ہر شے کا بدل موجود ہے ہر شے کا بدل موجود ہے لیکن منہ اس واسطے لے آ رہا
کہ مننا وہ احسان ہوتا ہے کہ جدا بدل کائنات وچ ہوئے ہی کوئی نہ. بولو جدا بدل کائنات وچ ہوئے ہی کوئی نہ. میرے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بدل تو ہے ہی کوئی. پتہ نہیں لوگ کیویں آندے نے کوئی بدل ہی کوئی نہیں. نہ کوئی اکھاں دا بدل ہے، نہ کوئی زلفاں دا بدل ہے، نہ کوئی رکوع دعا دا بدل ہے، نہ کوئی ید اللہ والے گولے گولے ہتھاں دا بدل ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری مسلم نے متفق علیہ الفاظ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن سلام لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح میں ہاتھ پھڑ لیا آپ کا ید اللہ والا گورا گورا تو میں دیکھیا کہ انہاں دے گلاب دی پتی نرم نہیں جنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ نہ ہاں اینی دے ریشم دی ریشم یا تسی کہہ لو کپاس دی پنکھڑی اینی نرم و نازک نہیں جنی نرم و نازک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہتھیلی مبارک ہے. تے احسان تے پھر ہونا ہی ہے. بولو تے صحیح احسان تو ہونا ہی ہے. تے جدھر جدھر آئے انہاں خوشیاں کی جدھر جدھر آئے انہاں خوشیاں کیتیاں جڑے رہ گئے کیوں نہ کر سکے اس واسطے کہ رب نے توفیق دی نہیں. یہ سارے کمرے ایک بندہ پڑھ جو کہ میں مسیتے نہیں رضوی ہوں میں نہیں مسیتے پڑھتا میں کہا تیری کو مجال ہے تو نہ پڑھے مسیتے تیری کو مجال ہے کہ تو نماز نہ پڑھے تو سوچتے صحیح تو کیوں نہیں مسیتے ہوں میرے اللہ نے تینوں اپنی گھر آن دی توفیق ہی نہیں دے دی. رب تو پسند نہیں جنہوں پسند کرتا ہوں مسیتے ہوں دی توفیق دے. اس واسطے ہونا چاہیے سانو کہ ادھر مؤذن اذان دیتا ہوئے اسی اپنے کما کاجے مصروف ہوئیے سانو اس ویلے رونا چاہیے کہ کی نصیب نے سکتے کہ اس ادھر مؤذن بلا رہے ہیں اللہ دی بار میں اسی سجدہ میں جا کے کر سکتے. میری گل سمجھ آ رہی ہے نا. مسجد نو آباد رکھیا کرو آیا کرو مسیتے سجدے کریا کرو اپنے مالک نو راضی کریا کرو اپنے مالک نو راضی کریا کرو. آؤ سیدہ آمینہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ میلاد سنانا ہے. حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بار کا چادر ہوئی جنہ کے رائی محبوب تشریف لے آئے. انہوں نے کی شانہ میں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جدو ہے میرا لال میرے عشق میں واقعی سینت بنے آئے. فرما دیا نے میں نے پتا ہی لگا کہڑے ویلے میں اس کفیت نہ دو چار ہو گئی. اما جی فرما دیا نے جو آما یا عورتاں نو مشکل ویلے آؤندے نے تکلیفاں آؤندیاں نے مشکل گھڑیاں آؤندیاں نے میں نے بالکل پتا ہی لگا نہ کوئی پرابلم پیش آئی نہ مشکل ویلا آیا. اما جی تھانوں کیویں پتا لگا فرما دیا نے ایکو طریقے نال میں نے سمجھ آئیے. اما جی او کیڑا طریقہ سی فرمایا میں نے اپنے کولوں پینی پینی خوشبو آن لگ پئی. میں نے اپنے کولوں پینی پینی خوشبو آن لگ پئی. گھر والے پوچھتے نہیں آمینہ کیڑا عطر لانی ہے کیڑی طیب لانی ہے کیڑی خوشبو لانی ہے. فرماندیاں نے میں جواب دے دیا ایک گھر والوں کوئی لیا کے دینے والا نہیں میں نے کوئی لیا کے دینے والا نہیں. میں جدوں دی اس کیفیت نال تو چار ہوئی ہاں میرے بدن وچوں خوشبو آ رہی ہیں میرے جسم وچوں خوشبو آ رہی ہیں میرے گھر وچوں خوشبو آ رہی ہیں میرے لباس وچوں خوشبو آ رہی ہیں. اما جی فرماندیاں نے ویلا گزرتا گیا میں اپنی آنڈنا گوانڈنا اپنی پڑوسنا دے سیریاں دے نال گھر دے نال گھوماں سی میں پانی لین واسطے جاندی ہاں. اما جی فرماندیاں نے وہ ڈور سکدیاں نے رسی باندیاں نے ڈور لٹکاندیاں نے پھر پانی کردیاں نے گھڑے بھردیاں نے پھر واپس ہوندیاں نے لیکن میری کیفیت یہ نہیں. اما جی تہاڈی کیفیت کی یہ فرمایا میری کیفیت یہ جدوں میں کنویں دے کول جاندی سا پانی آپ ہی اتے آ جاتا. فرماندیاں نے جدوں میں کنویں دے کول جاندی سا پانی آپ ہی اتے آ جاتا سی. اما جی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ہر مہینے میں نبیاں دا دیدار ہو رہے ہیں پورے 9 مہینے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے عشق میں نبی زینت بنے رہے پورے 9 مہینے زینت بنے رہے. فرماندیاں نے ہر مہینے پہلے تو لے کے 9ویں مہینے تک میں نبیاں دا دیدار ہو رہے ہیں رسولاں دا دیدار ہو رہے ہیں پیغمبر
پیغمبر تشریف لے آ رہے ہیں، کدی آدم علیہ السلام آ رہے ہیں، کدی نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، کدی شیس علیہ السلام آ رہے ہیں، کدی ہود علیہ السلام آ رہے ہیں، کدی ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، کدی داؤد علیہ السلام تشریف لے آ رہے ہیں، کدی جناب اسماعیل علیہ السلام آ رہے ہیں، کدی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آ رہے ہیں، کدی عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ ہر نبی آکے مبارکہ دیتا ہے پیا، ہر نبی آکے خوشخبریاں دیتا ہے پیا، اے آمینہ تینوں مبارک ہوئے، یہ تو امام الانبیاء دی ماں پڑھنے والی ہے، امام المرسلین دی ماں پڑھنے والی ہے۔ اماں جی فرما دیا نے بیلا لنگدا گیا، بیلا لنگدا گیا، رب العالمین دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا اے جبریل حکم رب جلیل، فرمایا آج میری رحمت دا تقاضا ہے، آج میلاد دیا گھڑیاں آخری رات میلاد والی آ گئی۔ اماں جی فرما دیا نے ولادت دے آثار ظاہر ہو دینے پہ ادھروں جبریل علیہ السلام دا اعلان کیے، رب العالمین نے فرمایا اے جبریل یا اللہ کی حکم نے فرمایا آج میری رحمت دا تقاضا ہے، آج میلاد دے لمحے قریب آ گئے، آج ساری دنیا دے رونے مکان والا نبی آ رہے ہیں، آج ساری دنیا نو مسکراہٹاں تقسیم کرنے والا میرا شانہ والا میرا عظمتہ والا رسول تشریف لے آ رہے آئے۔ اے جبریل آج میری رحمت دا تقاضا ہے، عرب لوگاں دی روٹین ہے، انہاں دے گھر دھی پیدا ہوئے، وہ صفے ماتم پچھ دیئے اپنی بیٹیاں نو باپ زندہ ترگور کرتا ہے، ماما پیچھے روٹیاں رہ دیا نے۔ اے جبریل آج میری رحمت دا تقاضا ہے، آج میلاد دے لمحے آ رہے ہیں، آج نورانی گھڑیاں آ رہی ہیں، آج نور پیر دا بیلا آ رہا ہے، آج کوئی ماں روندی نہ ہوئے، آج کسے دے گھر دین نہ آوے، جنیاں عورتاں امید دے نال نے جبریل آج ساریاں نو پتر تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ میرے سونے دے میلاد ویلے کوئی ماں روندی نہ ہوئے، کوئی ماں پریشان نہ ہوئے۔ آج سارے آدھے آنسو پوچھن والا رسول آ رہا ہے، آج ہر پاسے رحمتہ دیا بادشاہ برسان والا رسول تشریف لے آ رہا ہے۔ آج ہر ایک دے چہرے دے مسکراہٹ ہونی چاہیے، آج تے کائنات دا ذرہ ذرہ پر نور ہونا چاہیے، پر رونق ہونا چاہیے۔ حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں اپنا سر جھکایا ہے کیڑی وجہ نال میں سوچی پئی ہویا کہ مولا میرے کول جناب شفا بیٹھیاں ہویا نے، میرے کول جناب فاطمہ بیٹھیاں ہویا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادے واسطے میریاں دھاڑیاں پڑھنے واسطے آیا نے، لیکن تجربہ کار خواتین کوئی نہیں جڑیاں اس ویلے میرے نال کوپریٹ کرن، جڑیاں اس ویلے میرے نال تعامل کر دیا ہوئے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے میں گردن جھکا کے سوچی پئی ہاں، اچانک میں ویکھیا کی میرے کمرے دا دروازہ آپ ہی کھل گیا ہے، میرے کمرے دا دروازہ آپ ہی کھل گیا ہے۔ ایک آن والی بی بی اندر آ گئی، پھر دوجی اندر آ گئی، پھر تیجی اندر آ گئی، پھر چوتھی اندر آ گئی۔ اماں جی فرما دیا نے ایک آئی آ کے میرا سر دبان لگ پئی، دوجی آئی میرے کندھے دبان لگ پئی، تیجی آئی میری کمر دبان لگ پئی، چوتھی آئی میرے پیر دبان لگ پئی۔ میں پوچھیا نہیں آن والی ہو، میں تمہوں جان دی نہیں، میں تمہوں سجان دی نہیں، میرا تھوڑا تعلق کوئی نہیں، تسی میرے علاقے دیا نہیں، میرے قبیلے دیا نہیں، میرے محلے دیا نہیں، میریاں آنگنا گوائنا تے پڑوسنا نہیں، میریاں سنگیاں ساتھیاں بچوں تسی نہیں، میرے پنڈ مکے رہن والیاں نہیں، نہیں آن والی ہو توڑے قد لمبے نے لباس سرما والا ہے، نہیں آن والی ہو تسی کون ہو جڑی اماں جی پہلے آیا فرما دیا نے اے آمینہ فکر نہ کر، نہیں آمینہ گھبرانا میں تیری اماں ہوا آ گئی اللہ یا رسول سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، اقبال کی آمد، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، شیرہ والدہا۔ فرما دیا نے اس ویلے
ہوا بولیاں کہنے لگیاں نہیں آمنہ فکر نہ کر میں تیری اماں ہوا آ گئیاں جڑیاں دوجے نمبر تے آئیاں نہیں فرعون دی بیوی جناب آسیہ آ گئیاں نے جڑیاں تیجے نمبر تے آئیاں نے ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ حضرت سارہ آ گئیاں نے جڑیاں چوتھے نمبر تے آئیاں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان حضرت سیدہ مریم آ گئیاں نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پوچھیا نہیں آن والیوں تھوڑے آن دا مقصد کی ہے کہڑے کام واسطے آیا اما ہوا جواب دے لگیاں فرمایا اے آمینہ غم نہ کر اے آمینہ دل چھوٹا نہ کر فکر نہ کر اسی مائیاں پڑھ کے نہیں آیا اسی تیرے لال دیا دائیاں پڑھ کے آ گئے سبحان اللہ اونچی بولو اسی مائیاں پڑھ کے نہیں آئیاں اسی تیرے لال دیاں دائیاں پڑھ کے آ گئیاں اماں جی فرما دیاں نے اللہ نے اس ٹائم ملا دے ویلے میری آنکھاں کو سارے پردے اٹھا دیتے نے میں تین چیزاں ویکھیاں اماں جی کیڑی کیڑی فرمایا پہلی چیز میں ویکھی ہے تین چنڈے لہرا رہے نے ایک مشرق تے لہرا رہے آئے ایک مغرب تے لہرا رہے آئے ایک رب دے کر دی چھت تے لہرا رہے آئے اور دوسری شے میں ویکھی ہے فرما دیاں نے سفید رنگ دیاں چڑیاں نے جڑیاں چون چون دی بولی بول رہیاں نے میلاد ویلے آئیاں نے چڑیاں عام نہیں سنیوں چڑیاں بڑیاں خاص آئیاں نے اماں جی فرما دیاں نے انہاں چڑیاں دے پاری یقوت دے نے چنیاں سپر جلدیاں مولوی نواب صدیق کا مخالف ہے مقرر بھی لکھے ہے اشمامت الامریہ من مولد خیر البریہ صفحہ نمبر 9 کتاب دا پاسا کھبا تے 11ویں دا نام دی صدر نمبر 11 انہوں چڑیاں نہیں کر لکھی انڈیا دا پرانا ایڈیشن اماں جی فرما دیاں نے سفید رنگ دیاں چڑیاں جنہاں دے پر یاقوت دے چنیاں سپر جدیاں میں کیا مولا انیاں اعلیٰ کوالٹی دیاں چڑیاں میلاد ویلے کیوں بھیجیاں نہیں فرمایا پتہ لگ جائے میلاد تے اہتمام عام نہیں بلکہ میلاد تے اہتمام خاص کیتے جانے خاص اہتمام اللہ اکبر چڑیاں اماں جی بیکھی پہلے کی بیکھیا چنڈے پھر کی بیکھیا چڑیاں ان تیجا کی بیکھیا فرما دیا نے میں کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں ایک دائی میرے سجے پہ آ گئی ایک دائی میرے کھپے پہ آ گئی ایک دائی میرے اگے پہ آ گئی ایک دائی میرے پیچھے پہ آ گئی ولادت دے آثار ظاہر ہوتے رہے پر اماں جی فرما دیا نے اصل میں بیٹھے آئے ہوئے تارے جا رہے ہیں اجالا آ ہے رات جا رہی ہے دن آ طلوع الفجر سفیدہ سحر نمودار اللہ بیا فجر دا ویلا آ گیا فرما دیا نے آ ویلا نور پیر دا ویلا اے ویلا بلاد بادشاہت دا ویلا اے ویلا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کائنات تشریف لے ہوتا ویلا اماں جی کی ہویا اس ویلے اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں بیکھیا ہے میں خارجہ منی نور کنہ کو نور دا ظہور ہو ہے فرماتے ہیں اضاءت لہو قصور شام ملک شام دے محل چمکڑ لگ پئے ملک شام دے محل چمکڑ لگ پئے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے چمکے ملانوں میں پتا سے ملانوں میں پتا سے سانو آزاد کران والا یہ آپ کو پتا ہے یہ
امریکہ کا سور، کیا نام ہے اس کا، جو بھی کہتے ہیں زونگ والے کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، جو دل کرتا ہے اس کو کہو، وہ حقدار ہے کہ جو بھی اس کو کہو۔ دنیا کا بڑے سے بڑا غیرت کافر خناس دیوس وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا، لیکن اس ٹرمپ نے آگر ایسے وار کیے مسلمانوں پر کہ عالم اسلام حیرت میں گم ہو گیا کہ ابھی سعودیہ والوں نے بلا کر چیف گیسٹ بنایا اس کو، اس کے گلے میں اپنی بات بٹھا دے، اس کو کشتی بھی دی، عربی نسل کی سواریاں دی، سونا دیا، اس کی بیٹی کو بڑے گفٹ دیے، سارا کچھ کیا کہ شاید یہ ہمارا ہے، لیکن عرب والے بھول گئے، عرب والے شاید بھول گئے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، ان نصرانیوں کو، مجوسیوں کو، یہودیوں کو نکالو یہاں سے، کہاں سے؟ عرب کے خطے سے، یہ داخل کر رہے ہیں، تو جب ان کو پتا چلے کہ ہمارے آگے یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ بکے ہوئے ہیں، یہ چکے ہوئے ہیں اور ہم سے ڈرے ہوئے ہیں، تو پھر چودھری اکھڑ مزاج ہو گئے، پھر جڑا مرضی فیصلہ کر، یہ تو اب رونے کی ضرورت نہیں، رونا تو اس وقت چاہیے تھا۔ کسی نے آواز بلند کی اس وقت عالم اسلام میں سے کہ جناب شاہ سلیمان صاحب بڈھے کھانگڑ لکھوں کبا ہو گیا تو، لیکن تیری عقل کدھر گئی؟ بلوایا تو اسلامی ملکن کہ اسلامی ممالک کی کانفرنس ہے، تو صدارت اس کی تینوں صدر بنانے واسطے کوئی اپنے کو کوئی نہیں ملیا، تینوں مہمان خصوصی بلانے واسطے اپنے کو کوئی نظر آیا، تینوں وہ بغیرت لگا، پر گرو جنہاں دے ٹپنے چیلے جان چھڑا، انہوں نے یہ نہیں پتا بھی 92 تو لے کے 1992 تو لے کے سارا دے لے نہیں جاندے، سارا دے لے جاندے، اجے پھر اکھاں وچ مٹی پا کے ہر شہر دی لے گئے، نال معاہدے بھی کر کے کہ تمہیں ساڑھے کو اسلحہ خریدنا ہے، انہوں نے باقی ریال بھی وہ بھی کٹھے کر کے لے گئے، تو جو سعودیہ کا مال باہر پڑا ہوا تھا دیگر بینکوں میں، دنیا کے بینکوں میں، وہ انہوں نے مجمد کر دیا، جناب اسی گئے سان تو تمہارے معاہدے کیتے نہیں، یہ پیسہ تمہارا نہیں، انہیں ساڑھا ہے، یہاں تک ہوا ہے، تو اب ہم پریشان، تو ساڑھی قوم دی مت ماری، اینی گل ضرور کر دے رہے، لو جی جو سعودیہ کو گل آئے نا جی اصل وہ دین ہوتا ہے، لیاؤ تسی بھی ٹرمپا نو مارو اپنے گھر لیا انہوں مارے، جی وہی دین ہے نا، تو پھر انہوں بلاؤ اس چوڑے نو اپنے گھر چ بلاؤ اس وہ جگہ جہاں سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ گئے، تسی اجے بھی چپ رہنا تے پھر تانوں اللہ ہی خیر کرے پڑے دے، کیونکہ تسی کڑک بیجو، کماد بیجو، مونجی بیجو، جی سبزیاں بیجو، کھاؤ پیو موج کرو، تانوں کوئی پتہ نہیں بھی اسلام نہ ہوتا کی ہے، اللہ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بھی چاہے جنہوں نے پتہ ہے عالمی سطح تے کی ہو رہا ہے اسلام کا۔ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نورانیت دی معراج شروع ہوئی، آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر مسجد اقصیٰ وچ آئے، اس مہمان اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرنے واسطے، یہی یروشلم، یہ ہوئی بیت المقدس، بیت المقدس جڑا لفظ ہے مقدس، یہ پورے ایریے دا نام ہے، کہ بیت المقدس
اس خاص جگہ بنائے جتوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے گئے. ایک ہے بیت المقدس کہا جاتا ہے, ایک ہے بیت المقدس. بیت المقدس وہ سارا یروشلم کا ایریا ہے, اور بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں مسجد اقصی ہے. اسلام کا شعار سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تے جے تانوں عالمی سطح تے پتہ لگے تے جملہ اگلا سن لو, الذی بارکنا حولہ. یہ قرآن ہے, 15 سپارہ شروع ہوتا ہے. الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یاد ہے کیڑی مسجد اقصی ہے؟ فرمایا ہے وہ مسجد ہے جدے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں نے. میں کہ یا اللہ ہر مسجد کے اندر برکت ہے, باہر بھی ہے. اے جڑی مسجد جو بیٹھے ہو یہ اندر برکت ہے, باہر کوئی نہیں. اندر برکت ہے, باہر نہیں. تو یا اللہ مسجد اقصی ہے شان والی مسجد جدے اندر بھی برکت ہے باہر بھی برکت. فرمایا ہاں اندر تو برکت ہے ہی ہے کہ میرا گھر ہے, کہ باہر بھی برکت ہے. توجہ ہے, مولوی اشرف علی تھانوی لکھی ہے بیان القرآن میں, امام قرطبی تفسیر قرطبی میں لکھیا باہر برکت کا دیئے یہ جملہ سن کے چپ رہے. پھر بھی قیامت کا مسائل ہے جہاں تک دکھ توڑا لازمی رہے گا کہ کتنے میں جا کے گفتگو کرتا رہا. سنیا یہ جملہ کہ باہر برکت کا دی, اندر برکت اس کا دی کے اندر اکارے باہر برکت کا دیئے. علامہ قرطبی جیسے بلے تھانوی تمام کتابوں میں موجود ہے, برکت اس کا دیئے مسجد اقصی دے جہاں چفیرے رب دے نبیہ دے رسولہ کیا قبرہ موجود ہے. جہاں نبیوں کے مزاقات ہوں ادھر ٹرمپ کہے میں نے اسرائیل کا دارالخلافہ بنانا ہے, میں نوٹیفکیشن جاری کرتا ہوں ہم عالم اسلام کے سارے ممالک مل کر اور قومیں مل کر اوطان مل کر ساری کی ساری کمیونٹی اسلامی مل کر تجھے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جناب ہمارے مرنے کا وہ دن ہوگا جس دن دوست افتتاح کرے گا. رب کعبہ کی قسم مسلمانوں ہوش کے نہ کر لو, آدمی بند ہے اپنے آپ کو سنبھالا دینے کا. میں کہتا ہوں میرا مشرب اس مسئلے میں یہ ہے کہ شاید ٹرمپ کے اس بغیرتی پہ مشتمل بیان کی وجہ سے ہم ساری دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں. شاید ہم اسی وجہ سے ایک ہو جائیں. ہون بھی اثر اگر اسی ایک نہ ہوئے, پوری اسلامی دنیا ایک نہ بڑی, اتفاق و اتحاد نہ ہویا, اپنی اپنی ٹکڑ کی بجان دے رہے, تو پھر اس کو اتنے قدم اگلے بھی ہونا رہے. اگر احتجاج ہو آپ سب کا حق ہے چھایا کرنا, یہ صرف علماء کی ڈیوٹیاں نہیں ہیں. آپ خود بھی اس مسئلے میں اپنے آپ کے ہونے کا ثبوت دیں. خالی گھروں میں بیٹھ کر گفتگو کرنے سے کام نہیں بنتا, یہ چوراہوں میں آنا پڑتا ہے, یہ سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے, جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے, اور ایک ہونا ضروری ہے, اتفاق کو اتحاد ضروری ہے. اور یہ یروشلم کے مسئلے کے لیے کوئی پاپی نہیں ہے, کوئی دیوبندی نہیں ہے, کوئی شیعہ نہیں ہے, کوئی سنی نہیں ہے. یہ سب کے لیے پکا متفقہ مسئلہ ہے. عالم اسلام کا ہی متفقہ مسئلہ ہے. یہ یروشلم میں وہ کہتا ہے اسرائیل کا ہم دارالخلافہ بنائیں گے. رب کعبہ کی قسم مجھے بڑا یقین ہے کہ آج بھی اگر ہم اتفاق و اتحاد کی فضا آپس میں قائم کر لیں تو اس کی جرأت ہی نہ ہو کہ ایسا قدم وہ اتنا گمبھیر قدم اٹھا سکے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ طیب الرحمن ترکی کا صدر اس نے ہمت کی, اس نے سب سے بڑا دہشت گرد اسرائیل کو قرار دیا.
جی یہ تازی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ سب سے بڑا دہشت گرد یہ ہے. ایران نے بیان دے دیا, اس نے کہا, اس نے میزائل چلا کے دکھا دی, اس نے کہا ہمارے یہ صرف 7 منٹ کی گیم ہے اسرائیل کو تباہ کر, صرف 7 منٹ. اساں باب سنبھال کے رکھیا بھی کتے ٹھنڈ نہ لگ کے. اتنی بڑی ایٹمی پاور پر یہ نہ سارے کتے بغیر تھا قوم بیٹھی. جتنا ہم لوگوں میں جذبہ ہے نا, آپ میں, ہم میں, یہ جو ہم عوام ہیں, ہم میں جتنا جذبہ ہے, اس سے اشیر بھی جذبہ اگر اوپر والوں میں ہو, رب کعبہ کی قسم اسلام کی طرف کو میری آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا. سب بکاؤ محال ہے, سب بکاؤ محال ہے اللہ ماشاءاللہ. یہ تو اللہ عمر خضری عطا کرے پیر سیال اجپال, جو اس پرانا سالی میں بڑھاپے میں آگے لگے. انہوں نے بتا دیا کہ سیال شریف کا آستانہ پہلے بھی اسلام کے لیے تھا, آج بھی اسلام کے لیے ہے. دوسری بات بڑی اہم, وہ ہے ختم نبوت. اس مسئلے کا بھی آپ کو پتہ ہے کیا, کون سی بات ہے؟ ختم نبوت کی. یہ بھی سب مسالک کا متفقہ عقیدہ ہے. حیران سناؤ نے واقعہ کتنی بڑی آنکھیں تقریرہ میں جمعہ کہ تم پڑھ لے کلمہ تیرا کی جاتا ہے. توبہ کا بوا کھلا ہے, توبہ کر لے, کلمہ پڑھ لے, تجدید ایمان کر لے, تو تینوں کیڑی شاید ڈاکے کہ کلمہ پڑھ لیں گا کی ہوئے گا, جب سے بہتر نہ ہوئے گا کہ مسلمان ہی ہو جائے گا, اور کیوں اور کی ہوئے گا, کلمہ پڑھنا کی ہو جائے گا, صرف اتنا ہی ہے مسلمان ہی ہو جائے گا. تو کیڑا طرح ہے, کیڑا ڈر ہے, کیڑا خوف, کوئی ہر جائے. توبہ انسان کر لے, غلطی ہو جاتی ہے بندے کو, توبہ کر لے, تو پیر سیال اجپال دے قدمہ چاہ آگے کرے, تو توبہ بھی پکی ہو جائے. پتا کہ تگڑے کرو مور لگے تو مور ہی ہوئی. جی اس لیے یہ بھی میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. اگر کوئی پارٹیاں پیچھے ووٹ دیتے نا, گھڑے پیچھے ووٹ, پارٹیاں پیچھے ووٹ, یہ کوئی ووٹیں میں نہیں ہوتی, اس زمین دے سودے ہوتے ہیں, اس زمین دے سودے ہوتے ہیں. تو کہتے ہو گئے ووٹ امانت قیمتی ہے, یہ قیمتی امانت کو گلیاں چلو ہوتے ہو اس طرح نہ ہے لوگوں نے دے ہو. رضوی ساڑھے ووٹ نہ کی بڑا بن جانا ہے دا. میں کہ گل کچھ نہیں ہے, حضرت ہور رحمت اللہ علیہ میدان کربلا میں حضرت ہور دا کی کوئی ووٹ سی, انہاں کہو یزید تینوں نے دینا حسین پاک دے کرم نہیں دینا. پر نہ لینے سوکے کیا بات آخری سوکی, سارا کچھ کرنا سوکا ہے, لیکن عمل دی دنیا میں باہر نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, ملک شام دے محل روشن ہوئے. جنہ چیر نقطہ سن لو کی دے دا, جنہ چیر نور نہیں نہ چمکیا میلاد دے میرے, حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام دے محل نہیں بیٹھی. تو جدو نور چمک گیا تو ادو بیٹھے کہ حضرت آمنہ نبی آدھے نہیں, غیر نبی نے مکہ مکرمہ بند کمرے میں بیٹھ کے میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے دا انی سینکڑا میل دور ملک شام دے محل ویکھ رہی ہیں. تے جے نور والا نبی آپ ویکھے تے تہاڈا پنڈ دور تے کوئی نہیں. اگر نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ویکھن تے پھر تہاڈا علاقہ دور تے کوئی نہیں. یہ تے حکمراناں دا بیڑا گرک ہویا نا, بھی ٹکٹاں ودا کے عمرہ بھی مہنگا تے حج بھی مہنگے تے ہر شے مہنگی. جی صرف جان سستی, ہر شے مہنگی, لیکن شکر کرنے اسی رب دا کہ ساڈے تو دینا مدینہ شریف دور کیتا, پر مدینہ والی سرکار تو مدینہ گل سمجھ آ رہی ہے. عرب دی روٹین سی کہ دائیاں بچے لین ہوتے ہیں, میلاد دی محفل ہوئے, اماں حلیمہ دا ذکر نہ ہوئے, ٹینشن کی رہ جاندی ہے, کوئی شاید کٹی کٹی رہ جاندی ہے.
جدو دائیاں نے تکیا نہ ساریاں نے بڑا سونا آیا ہے ساریاں مبارک دیتی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نی آمنہ مبارک ہوگی تیری گودی میں چون والا بچہ اس رو جمال دا پہ کر آیا ہے بڑائی اسی رو جمیل بن کے آیا ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اے دائیو تو سائنس تو پہلا کدی نہیں ایڈا سونا میں گیا انہاں کیا نانی آمنہ سانوے دے اس رو جمال دی قسمی تیری گودی میں چون والے سونے دی قسمی ایڈا سونا سائی تک کدی کدی میں کیا دائی دارے گولڑا فیضانے پیر سیال نجبال آدھا حضرت گولڑوی پیر سید فہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ فرما دینے ان دائیوں کے نہیں یہ کیا ان بیلا جے ہون بیخ لگو جنہوں تک دیوں پہیا انہاں دی مثل کوئی نہیں انہاں دی مثال کوئی نہیں انہاں دی مسیل کوئی نہیں انہاں دی زد کوئی نہیں انہاں دی ند کوئی نہیں انہاں برگا کوئی نہیں انہاں جینا کوئی نہیں انہاں برگا مانے جمعہ نہیں اللہ نے پیدا نہیں کی دا دائی دارے گوڑا رحمت اللہ دائیاں نو دعوت دے رہے فرما دینے نہیں یہ بیکھیا ایڈا سونا ان بیکھ لو موقع دے بیکھو کیٹا سونا ہی دائی دارے گوڑا رحمت اللہ فرما دینے دیکھو کیٹا سونا ہی نالے لڑا چنڈتا نالے ارشارہ ہی نالے ارشارہ بولے پر بادر تائیاں نے ویکھیا ہے کہ تو نکٹورے نے تو نکٹورے اے سرما لگا دائے مازاق دٹورے نے مازاق دٹورے نے مازاق آپ نے جس لئے پڑھیا دیر دائیاں حضرت سیدہ حوا وہ کوئی آکر رخسار میں کھوتائیوں کیڑے سونے کوئی آکر چیرہ میں کھو کیڑا سونا کوئی آکر نادا پورا وجود میں کو اس نو جمال والا ہے دائی دارے گوڑا رحمت اللہ تعالیٰ رہے پھر نہ رہ سکے پھر آپ نے قلم اٹھایا فرماندنے دائیوں وکریاں وکریاں شانہ پیار کر رہی ہوں کٹھی گال مقدی گال کیوں نہیں بکا دیا کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل سارے جسنا خان بن جو میرے کا سواب سے ہو جائے گا کسی دا پڑھیا قبول ہو گیا تو میرا بھی کم بن جائے گا بھئی کمر ہے میری بھی روشن ہو جائے گا تھوڑا پڑھیا قبول ہو گیا سادہ بھی میرا بھی تھوڑا بھی ایکلا ہو گیا تو تسی چلو اللہ تعالیٰ دے سن راضی کرنے واسے پڑھو تو کوئی منو راضی کرنے واسے پڑھ لو تو چلو پرونا آیا دھیان دا پھر چلو سیاں کھلا دی جائیے سارے مل کے اللہ کہہ دے اللہ دے بلی دا کلام ہے کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی لڑ دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چھپ کر
حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ لین واسطے آیا 3 دن یا 7 دن یا 9 دن حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پلایا پھر جناب سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دودھ پلایا پھر حلیمہ آ گئی بس میں جلدی جلدی سمیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ گھنٹہ ایک ہو بھی گیا 10 منٹ ہو سن لو اس کے بعد سلسلہ ثانی بھی ہے اس کے بعد پھر خطیب پاکستان برادر محترم حضرت علامہ مولانا محمد قمر ترابی صاحب کا خطاب بھی ہے سویرے فجر کی نماز بھی قائم کرتے ہیں ساری رات اسی بیٹھ کر یہ تصویر دا فرضاں دا بیڑا ہوے تے نیند آ یہ بھی اچھا طریقہ نہیں کیوں توجہ ہے دائیاں تو اور بھی آئی آدیاں نے حلیمہ دی اسی غریب سمجھ کے چھٹ آئی میں کہ دائیوں تہاڈی کی اوقات ہے غریب سمجھ کے چھٹ جاؤ گل تے اصل یہ ہے کہ میرے سونے تانوں قبول ہی نہیں کیتا بولو تو صحیح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تانوں قبول ہی نہیں کیتا اما حلیمہ فرما دیا نے جس وقت میں آ گئی کہ میں مکے دے دروازے تے پہنچی ہوں جڑا مین گیٹ گزرگاہ اصل جس وقت میں اٹھے آئی ہوں میں ویکھیا اے وے او تائیاں بچے لے کے واپس آ رہی ہیں میں پوچھیا نہیں میری او تائیو نہیں دسو تے صحیح میرے نال آئیاں سو میری سواری کمزور تسی پہلے چلیاں گئیاں کوئی بچہ میرے واسطے چھٹ آئی ہو انہاں آکھیا نہیں حلیمہ امیراں دے بچے اسی لے کے آ گئیاں امیراں دے بچے رئیساں دے بچے وزیراں دے بچے امیر لوکاں دے بچے اسی لے کے آ گئیاں ایک یتیم ہو سکتا تیرے حصے وچ آ جائے اما حلیمہ آندیاں نے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے دل قدروں بدلن گے شاید لٹا دے گئے بھی یہ حلیمہ تیرے رون دے دیارے مک گئے نہیں وہ تیریاں مسکراہٹاں دے ویلے آ گئے تیریاں پریشانی دے دیارے لگ گئے اور تیرے خوشحالی دے دیارے آ رہے نے شاید دا دے کے آندہ ہے پیا واہوانی حلیمہ تیرے تے اج قلب کمایا جانا ہے واہوانی حلیمہ تیرے اج قلب کمایا سمجھ آ نی حلیمہ غم نہ کر نی حلیمہ رو نہیں حلیمہ پریشان نہ ہو فرماندیاں نے میں نو ہولی اگے جان دا موقع ملیا ہے میں نو ایک سفید داڑھی والے بابا جی نظر آ گئے میں پوچھیا تسی کون ہو انہاں کیا نہیں تیرا نام کی ہے بس موقع تیرا نام کی ہے فرماندیاں میں جواب دیتا ہے اس میں حلیمہ میرا نام حلیمہ ہے فرماندے نے من اندے تیرا قبیلہ کیڑا ہے تو کون ہے جواب دے دیا انا امراتم من بنی سعد میں بنو سعد قبیلے دی ایک عورت فرمایا تو کلی نہ آیا میرے نال آ جا جتوں تینوں خیر پڑنی ہے میں سیدھا اسے گھر تینوں لے کے چلا جا فرماندیاں نے وہ بزرگ میں نال لے گئے وہ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماندیاں نے میں حلی آمینہ نے بیڑے قدم رکھیا ہے آمینہ اٹھ کے کھلو گئیا نی حلیمہ دیر نہ لائی ہے جلدی کیوں نہیں آئی کیویں انہوں نے پتہ لگا یا ان والی حلیمہ ہے اس میں باقاعدہ روایتہ موجود نے میں سنا ہاں وقت زیادہ ہو جائے گا بس میں آپ کا صرف ذکر آخرتے کر رہا ہوں بیا حضرت اممہ حلیمہ کہنے لگیاں اے آمینہ تیرے بیڑے جڑا چند چڑی آئے نوزرہ دیدار دے کروا دے آمینہ فرمان لگیاں وہ کمرے وچ میرا
سونا آرام پیا کردا ہے جا کے ویکھ لے حلیمہ آندیاں نے جدوں میں خراما ہولے ہولے بڑے آہستہ آہستہ میں اس کمرے وچ داخل ہوئی ہاں میں جگان لگی ہاتھ لے گیا پیچھوں ندائی آ گئی حلیمہ خبردار نہ جگائی کوئی عام بچہ آرام نہیں کردا پیا بلکہ خدا دی خدائی دا بادشاہ آرام کردا ہے پیا حلیمہ خبردار نہ جگاوی دی خدمت واسطے حوا آ رہی نے مریم آ رہی نے سارا آ رہی نے آسیہ آ رہی نے یہ حلیمہ خبردار نہ جگائی انہوں جبریل بھی جگانا تے قدمانوں چپ کے جگانا حلیمہ خبردار آندیاں نے میں واپس آ گئی میں آکھیا نہیں آمینہ میرے نال آ جا تے نال آ کے اپنے بیٹے دا یا بھی درشن کرا دے دیدار کرا دے زیارت کرا دے آمینہ نال گئیاں نے حلیمہ فرماندیاں نے میں حیران ہو گئی ایک چار پائی تے سونا آرام کردہ ہے پیا نیچے سبز رنگ دا انہی کمبلے اتے سفید رنگ دا انہی کمبلے وچ کائنات دا والی آرام کر رہے آئے شب اسرا دا دلہ تاجدار حق و سرا صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں میں روخے بدوہاؤ تو جنہوں سفید کمبل اٹھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکھاں کھولیاں نے حلیمہ فرما دیا نے میں ویکھے آئے دعا اکھاں وچوں نور دیاں شعاواں نکلیاں نے دو گولے نور دے نکلے نے کہ آسماناں وچ جا کے غائب ہو گئے نے حلیمہ آندیاں نے میں سونے دے سینے تے اپنا ہاتھ رکھے آئے محبوب نے اکھاں کھول کے میرے وال تک آئے میرے وال ویکھے آپ مسکران لگ پے میں کیا یا حلیمہ پتا جے میرے آقا مسکرائے کیوں سن یہ 10 رضوی کیوں مسکرائے سن میں کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ دا اظہار کر کے اس بات دا اعلان کر دیتا ہے باقی دایانو امہ حلیمہ میں بیڑے نہیں پڑھ دیتا میں نو امہ حلیمہ تسی پسند آ گئی لوکی اے یاد نے وہ غریب سمجھ کے چھٹ گیا میں کہتا یار غریب سمجھ کے چھٹ گئی اصل گل ہے میرے سونے انہاں دائیاں نوں قبول نہیں آئی سرکار نوں حلیمہ پسند آ گئی بولو حلیمہ حلیمہ پسند آ گئی رضی اللہ تعالی عنہ اما حلیمہ فرما دیا کہ میں سونے نوں لیا سواری تے پایا سارا کوئی چھڑ دیتا سواری تے بٹھایا لے کے میں چل گیا آئی تے میں اپنے گھر لے کے پر گل وچ یہ سی کہ میں آئی اپنے گھر پر خوشبو صرف محبوب دے آؤں نال میرے گھر کی نہیں رہی بلکہ لم یبقا منزل من منازل بنی سعد الا شمنا من ریح المسک فرمانیاں نے محبوب آئے تھے میرے بیڑے پر خوشبو صرف میرے بیڑے نہیں بلکہ میرے بیڑے آؤں دے نال ہی میرا قبیلہ بنو سعد سارے قبیلے وچ خوشبو پھیل گئی سارے قبیلے خوشبو پھیل گئی اللہ حلیمہ فرماندیاں نے ایک بکری سی ساڈے کول جڑی سب تو زیادہ کمزور سی او دی کھیری جی دودھ کوئی نہیں سی تے جدوں محبوب آئے نا گھر واڑے یہ تے میرا خامد حارث کہن لگا نہیں حلیمہ بھانڈا لیا برتن لیا لگتا ہے جی میں بکری دی کھیری جی دودھ دیا نہرا آ گئی وہ ایک برتن لیا دودھ دھویا جن دودھ چویا آندے دودھ دھویا تے برتن کناریاں تک بھر گیا چھک کناریاں دیا اور برتن لیا وہ بھی بھر گیا اور لیا وہ کر دے پڑھنے سارے مک گئے پر محبوب دی برکت والا ایک بکری کا دودھ ختم نہیں ہویا اس ویلے تو پتہ ہے انصر باز صاحب فریجاں نہیں سن ہوئی فریجاں کوئی نہیں سن تے کتے سٹارٹ کرنا ہونا انہاں کو انہوں نے پورے علاقے چلان کروا دیتا جنہوں خالص دودھ چاہیے حلیمہ دے بیڑے بغیر پانی
فالج انہوں چاہیے حلیمہ دے بیڑے آ یہ ہے محبوب کے آنے کی برکت. تو صرف ایک برکت اما حلیمہ نے بیڑے نہیں گئی ساری کائنات میں میں دیکھو پہلیاں ان کا گناہ کرتی ہیں سن تے دروازے تے لکھے جاتے ہیں پیشانیاں تے لکھیا جاتا ہے انہاں گناہاں دی وجہ شکلاں بدل جاندیاں بدل نہیں لیکن کیونکہ کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی پردے میں کیوں یہ محبوب دی آن دیاں برکتاں بولو تو صحیح آن دیاں برکتاں جیسے جانے ہیں سونے قدیت میں بھی گزر ہوئے جیڑیاں خوشبوئاں اتھے پھیلیاں ہوئے تھے بھی پھیلی بس آخری جس طرح لگا پڑھنے موضوعات کو سمیٹنے لگا اللہ اکبر برکت خوشبو والی ایک جگہ دے رہے بلکہ پھیل گئے کیوں سیاپا نے جو پتہ نہیں سے لگتا سرکار کتے گئے تھے وہ جتروں خوشبو ہونی ادھر ٹوٹنے لگتے آقا کی تلاش میں نکلتے تھے جب اصحاب مصطفیٰ تو خوشبو پتہ بتاتی تھی کہ آقا ادھر گئے تیمالی مائے خوشبواں پھیلن کیوں نہ عبداللہ دا چن عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتھوں لنگدا گیا رنگ لوٹا گیا پتہ وہ چنگا ہو جائے جدا اخیر چنگا ہو جائے جیڑا سکت میرے نال ایک بزرگاں نو معافی بچیاں نو بھی معافی ہے کوئی بیمار ہے انہوں بھی معافی ہے تے جیڑا میرے نال ناراض ہے انہوں بھی معافی ہے تے جیڑا اونج نیکی نو نہیں دل کردا جدا انہوں بھی معافی ہے پنجاں گھراں نو معافی باقی جیڑا ذکر میرے نال ہے نا ہاتھ کھڑا کر کے دسو میرے نال تے چونکہ اج صرف وہ جی نے پڑھنا مسجد تے بیٹھ کے جھوٹا وعدہ نہیں کرتا میں قسم نہیں پائی پڑھے جدا دل کرے چکو میں ویکھ لو اگر ابھی کیڑا سرکار تے کدوں پڑھنا پیندا اے ماشاءاللہ لو جی ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہو تسی ملکت رہ کے آواز نہ سارے کہنے عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن جتھوں لنگدا گیا رنگ لوٹا گیا عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن عبداللہ جتھوں لنگدا گیا رنگ لوٹا گیا محبوب کل سونا محبوب کل سونا ختم رسول محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا رنگ لوٹا گیا عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن جتھوں لنگدا گیا عبدالرحمان صاحب کہہ رہے ہیں رضوی صاحب یہ تقریر نہ چھڑے کیونکہ باہر نہیں آتا ذکر کر دے ہوتے یار بھی کرتے کرو اچھا جب تو سب لگی میں تھوڑی میں موڑ دا تھوڑی میں موڑ دا ٹھیک ہے 20 منٹ رہی دے یار نہیں ہو چلو 20 منٹ ہو میں تو ویسے یہی ہوتا گھنٹہ سوا لیکن بعد جنہوں نے اتنے شوق سے کیا ہے تو میرا یہ 20 منٹ لاننا یہ راضی ہو سکتا میرا وکیل ہے میرا وکیل ہے خوشبو کی گل سنو شروع ہوئی چلو خوشبو سن خوشبو سن توجہ ایک صحابی صاحب اے ان 20 منٹ چوں گاج دے ان کی وجہ نہ سنیا توجہ ایک صحابی سن انہاں دی بیٹی سی جوان تے کرنا سی انہاں دی نکاح خوشبو کوئی نہیں شکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ آگے سونے بیٹی دی شادی کرنی تو خوشبو کوئی نہیں
فرمایا جا جا کے شیشی لے آ تے ایک لکڑی لے چھوٹی جی لکڑی دا پیس لے گرمیاں دا موسم سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑے کوڑے بازواں تے پسینہ آیا سی وہ لے کے آئے نا صحابی لے کے آئے نا شیشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آستین مبارک اتے کر کے نا لکڑی نار رگڑی وہ پسینے دے قطعے وہ دے نال اس طرح وچ سٹے شیشی پھر دوجے پاسے لایا پھر سٹے پھر ادھر پکڑ کے ادھر لایا پھر سٹے وہ کو 10-12 قطرے جڑے نا پسینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شیشی پہ گئے فرمایا بند کر کے لے جائے تے بچی دے کپڑیاں نو جسم نو اودی ماں نو آکی لا دے لو جو سیابی اور خوشبو والی شیشی جتوں لے کے پسینہ انور گزرتا نا پیا ویکھن والے ویندے نے انجے جو عطر بیچن والا لنگ ہے اونچی بولو دیکھنا اونچی بولو سبحان اللہ لگتا ہے جب ایک عطر فروش گزرے ہے شیشی باندھے کھلی نہیں کھلی ہوندی تے گل ہو سی شیشی باندھے کر لے گئے اپنی بیوی دیتی کہ بچی دے لباس ان کے بدن اڑا دے انہیں شیشی کھولی سارا گھر خوشبو نہ مہک گیا وہ بچی دے بدن تے لائی جسم تے لائی لباس تے لائی بچی اپنی عزت تے عظمت تے وارث نہ چلی گئی اللہ نے صاحب اولاد کیتا پھر اس بچی دی اولاد دی اولاد ہوئی پھر وہ دی اولاد دی اولاد ہوئی پھر اگو وہ دی اولاد دی اولاد پھر اگو وہ دی اولاد دی اولاد پھر اگو وہ دی اولاد دی اولاد پھر اگے وہ دی اولاد دی اولاد ستہ پشتان تک میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ انور دی خوشبو بچی دی اولاد میں چوٹی گئی اولاد میں چوٹی گئی صحابہ کرام دے گفتگو وچ وہ گھر پتہ کیسا سی آندے سن اس گھر دی کیڑی گل کردے ہو ایک گھر تے بیت المطیبین یہ تے خوشبو والے دا گھر اور میں دسو جدھر صرف پسینہ انور جاوے ادھر خوشبو ہی خوشبو تے جتنے محبوب خود تشریف لے گئے لو ایک روایت اور میرے کمپیوٹر چ آ گئی سن لو ادنا بھی زیادہ چس آئی نہیں تو آئی ایک صحابی سن جنہاں دا نام سی حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں دیاں 3 یا 4 بیویاں سن تے جدوں 3-4 بیویاں ہون تے ہر بیوی دی کوشش ہوندی ہے کہ میرے شوہر دی توجہ میرے وال رہے تے اودے واسطے پھر وہ بناؤ سنگار کر دیا جی بناؤ سنگار کرنا اچھے لباس پہننے بیویاں 3 یا 4 انہوں نے کوشش ہوتی اس کے ایسی خوشبو ایسی لائیے ود تو بات کہ ایدے وال توجہ نہ لو میرے وال توجہ زیادہ جائے کہ میری خوشبو آئے میری خوشبو آئے پر گالے میں دیلیو انہاں 3 چون جڑیاں خوشبو لانی تے خوشبوہاں چ رچ بس جانا لیکن لطفے میں کہ جدوں جناب عتبہ گھر ہوندے سن تے حضرت عتبہ دی خوشبو دے سامنے انہاں سارے دی خوشبوہاں ختم ہو بولو میں انہیں حدیث سنا کے راز تو پردہ اٹھانے لگا خوشبوہاں ساریاں انہوں نے ختم کہ حضرت عتبہ دی خوشبو غالب آ جاتی سی انہاں سوچا کمال ہو گئی اسی انہاں تمام کیتا ہے اللہ تعالیٰ خوشبو لائی پر اے کیڑی لا کے آئے کہ ساڑی خوشبوہاں ختم ہو گئی انہاں دی غالب آ گئی 1 مہینہ لگیا 2 لگے 3 لگے 4 لگے ایک دوجے نے صلاح کر کے آتی ہے چلو آج پوچھئے تے صحیح ساریاں رل کے آج ساریاں رل کے پوچھئے تے صحیح جناب عتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چوٹ کے گھر آئے تے بیویاں سامنے گفتگو واسطے تیار بیٹھیاں نے ساریاں رل کے پوچھدیاں جناب عتبہ اے ساڈی عزت تے عظمت دے وارث ساڈے سر دے تاج ایک گل تے سانوں دسو اسی بڑی دیر ہو گئی جدوں باری باری تواڈے نکاح وچ آئیاں اسی ساریاں اکو گھر وچ رہندیاں پر سوال اے وے ساڈا جس ویلے اسی خوشبو لا رہیاں تاکہ تواڈی توجہ میرے وال آوے دوجی آندی ہے میرے وال آوے تیجی آندی ہے میرے وال آوے چوتھی آندی ہے میرے وال آوے پر جڑے ویلے تسی گھر وچ قدم رکھ رہے ہو ساڈیاں خوشبوواں
ختم ہو جاندیاں نے تہاڈی خوشبو ساڈیاں خوشبوواں تے غالب آ جاندی ہے یہ کی وجہ ہے دسو نا تہاڈی خوشبو جڑی لاندے ہو اودہ نام کی ہے کھوپڑی کی ہے لیندے کتھوں لیاوندے کتھوں خریدے کتھوں جو اللہ نے آپ کے آب دہن میں رکھی ہوئی ہے یہ تو ساری اس کی برکتیں ہیں تے جتھے آپ دان آ جائے یا پسینہ انور آ جائے اوتھے تیریاں خوشبوواں ہون تے پھر میں سچی آکھیا گا عبداللہ دا چل دکھیاں دا عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجل عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجل جتھوں لگدا گیا ختم رسول محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لگدا گیا رنگ لوٹا گیا اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے گھر خوشبوئیں تے صرف خوشبوئیں ہی نہیں فرما دیا نے جدوں مکی مہمان تے عربی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم میں بیڑے آئے نے او تو بعد میں دیوا بھی کدی نہیں پاڑی اونچی آواز میں بولو میں دیوا بھی کدی نہیں پاڑی ہماری دیوے دی لوڑ نہیں پئی فرمایا نے کوئی ضرورت نہیں پئی نالے میں غریب نہیں سی میرے کال دے تیل بھی کوئی نہیں زیت بھی کوئی نہیں سی تیل بھی کوئی نہیں سی روغن بھی کوئی نہیں جب پا کے دیوے پاڑ لگا میرے کو شاہی کوئی غریب نہیں سا کیا سالی سی بکریاں بھی کمزور اپنی حالت بھی کمزور سواریاں بھی کمزور کوئی شاہ نہیں سی اما جی پھر کیوں ہے فرماندیاں نے میں پہلی رات جو سی نا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر دے وچ تو میرے گھر وچ نا شواواں رات نوں باہر جانا بولو تے صحیح کروں شواواں باہر نکلنا میریاں کی جان نہ تمہارا سہیلیاں جڑیاں سن وہ بھی تو نہ دیکھ لیا انہاں آکھیا کہ ماں رات نوں بابا دیوے والے سن ایک بھی نہیں تیرے کو اوکھا سوکھا بات دی سے راتی کو زیادہ پاڑے ساڑی کو آکھیا نہیں راتی میں ایک بھی نہیں پاڑے تفسیر مدری پڑھے قاضی اسلام لقانی قطی رحمت اللہ بیکی فقط جلد نمبر 6/528 میں کتاب کا پاسا سجا ساری گلاؤں کے لکھوں فرما دیا میں انہوں نے جیسے کہ میں دل پاڑے وہ اگلی رات آئی پھر چانن باہر نکلے وہ پھر 8-10 دن انہوں نے دیکھیا نا آگے سویرے سویرے میرے گھر کو آگئی یا دیا نہیں مزہ نکال سوڑا اندر دی گال 10 بجے راز کی امالیمہ فرما دیا نے رات دی گالے وے بیویو جدوں دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شب اسراء دولہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیڑے آئے نے اس تو بعد میں یہ تک دیوا پالی آئی گئی تسی رات رو لاٹا پہ دیا دیوی اگلی اللہ دا نہیں بلکہ روخے بردوہا دا چانا ہے لا روخے بردوہا دا چانا ہوتے گھر سکتے اے انجیل سنی کہ انجیل یہ کدے دوتری سی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تے انجیلہ میں 5 نے انہاں دے اندر ایک انجیل برنباس بولی کیڑی انجیل برنباس یہ دا عربی ایڈیشن انگلش ایڈیشن تے اردو ایڈیشن کتنے میرے کو موجود ہیں تینہ بچے جملہ لکھی ہے توجہ ہے تو 10 دے جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو تو پھر جملہ سن لو کہ اپنے ایمان کو ذرا تازہ کر روخے بدو ہادی لگا گل حضرت امالیمہ فرما دیا چانن دیویا کا نہیں سے لیو ایک چانن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور کا چانن فرما دیا نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں سکوت ہوں کیا جائے تو سب تو پہلا میری قبر شک ہویا میں اپنے مزار جو باہر
پھر ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسی تینے جڑے جاواں گے جنت البقیع والی، پھر وہ لوگ اٹھن گے، پھر اسی وہ تو سارے کٹھے میدان محشر میں جاواں گے۔ انجیل برنباس میں لکھیا ہے کہ آخر الزمان نبی یعنی ختم نبوت تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اپنی قبر انور چوں باہر تشریف لے آؤں گے نا تے آپ دا چہرہ پتہ کتنا روشن ہوئے گا۔ چہرہ کتنا روشن ہوئے گا۔ لکھیا ہے کہ 10,000 سورج ایک پاسے چمکے تے رکے بدعا نہ چانن اس تو بھی زیادہ ہوئے۔ اچھا ایک سورج کا چانن کو پتا کیا نہیں پتا تو گرمیاں آ رہی ہیں، جلدی سمجھ آ جائے گی۔ رکے بدعا دا چانن 10,000 سورج ایک پاسے، جدو قبر انور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعد تشریف لے ہونی ہے اس تو بھی زیادہ چانن ہوگا۔ ایک سورج کا چانن آپ آئیڈیا کر لو، 100 کا کر لو، پھر 1000 کا کر لو، پھر 2000 سوچ لو، پھر 5000 سوچ لو، پھر 9000 سوچ لو، پھر 10,000 سوچ لو۔ میں تو جملہ ایک آندھا میں اپنی طرف ہوئی جملہ کہ میں نے یقین کامل ہے کہ قیامت والے دن میدان محشر میں جنہ چانن ہونا نا کہ روح مصطفیٰ دا چانن ہونا۔ بات سمجھ آگئی؟ حضرت ایک گل ہے امالی ماں کی اور سن امالی ماں فرماتی ہے میں رات کا ٹائم سی تے چودھویں رات کا چانن میں چمکے، میں اچانک میں کیا اچانک کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے، میں کہ جنت تے نہیں بنے جنت دا حلیمہ میرے ال نہ لے سبحان اللہ وہ جڑا بچہ کو منہ دے وچ او دے تک حلیمہ کے میں جو غور کیتا تے میرے ال اون والا مہمان مکی مہمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے ہیں غیر ارادی طور پہ، ارادہ نہیں غیر ارادی طور پہ اس طرح انگلی ہوتی ہے ہلتی ہے، وہ جدھر انگلی ہلتی ہے ادھر چانن ہوتا ہے۔ بولو تو صحیح، انگلی ہوتی ہے ادھر چانن وجد کرتا ہے، رقص کرتا ہے۔ اجے ارادہ نہیں تے چاند حرکت کرے وجد کرے، جے میرے آقا ارادہ کرن تے کائنات کا کیڑا کام ہے نہیں؟ کائنات کا کون سا کام ہے؟ ارادہ کر لے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین الملت سراج الملت یہ تو سبحان نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی سونی گل کرتے نہ سمجھ آئے تامی سن لیا جے سمجھ آگے تامی سن لیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں مشہور اپنا قصیدہ نوریہ دے اندر فرماتے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کہ یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا اور اپنے امام لکھتے ہیں فرماتے ہیں چاند چپ جاتا جدھر اگلی اٹھاتے مہد میں مہد آندے نے کموڑے نو مہد کنو آندے نے کموڑے نو فرماتے ہیں چاند چپ جاتا جدھر اگلی اٹھاتے مہد میں
جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں فرماتے ہیں میرے امام کہ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا یہ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی پھٹتا ہے باڑا نور کا اور صدی کا لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا کاف گیسو کاف کیسو ہاتھ یا ابرو آنکھیں این سوار لوہے قرآن کے تقریباً لگی ہوئی لگی ہوئی وہ تو کی لکھا ہوتا ہے الف لام صاد حا میم الف لام را جی لکھا ہوتا ہے ایک بھی لکھا ہوتا ہے کاف ہا یا عین صاد اللہ فرماتے کاف ہا یا عین صاد کی فرماتے ہیں کاف کہسو کہسو تیرے زلفانوں کاف کہسو یا ابرو آنکھیں این سوار دوبارہ سمجھ لو کاف کہسو یا ابرو آنکھیں این سوار کاف فرماندے نے کاف آیا این سواد ان کا چہرہ نور کا کاف آیا این سواد ان کا چہرہ نور کا اور آخری مصرع پڑھنا جانا سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناریوں کا دور تھا تو پھر جل رہا تھا نور کا آقا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا
زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک چلو ہاتھ کوئی نہیں دامنے نو کوئی ڈر نہیں دامنے دیتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. آقا تیرے اصحاب کا اقبال بھی پورا تقریب میں یہ موقع نوجوانوں تھوڑے نام میرا پیغام ہے. بڑے جوانوں نمازیں پر روزانہ قائم کریا جھوٹ تو بچیا کرو غیبت تو بچیا کرو چغلیاں تو بچیا کرو بات تے جا کے پڑوسیاں کے خلاف جھوٹیاں دعائیاں دین تو بچیا کرو کٹ تولن تو بچیا کرو کٹ ناپن تو بچیا کرو اپنے گھروں باہر نکل کے نکراں تے کھلون تو بچیا کرو کہ گزرن والی تیری ماں گزرتی ہے گزرن والی تو تیری بیٹی گزرتی ہے گزرن والی تو تیری بہناں گزرتی ہے. یہودی کمپنیاں کو پیکج لے کے ساری رات لوگاں دی ماواں تے بہناں تے بیٹیاں تے باپاں نال بے حیائی بے شرمی تے مشکل کلام کر کے چپ کے نہ موبائل رکھ کے سونا جایا کر توبہ کر کے سویا کر. دوسرے دی بیٹی نو اپنی بیٹی سمجھ دوسرے دی بہناں نو اپنی بہناں سمجھ دوسرے دی ماں نو اپنی ماں سمجھ اور انہاں دے بارے نگاہ وچ حیا پیدا کر شرم پیدا کر تاکہ اللہ تعالیٰ تیری ماں تیری بہن تیری بیٹی تیری بہو دے بارے دوسرے لوگوں دی نگاہاں وچ حیا پیدا فرما دے. صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماں پہ حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا بابا علیہ نے فرمایا بیویوں میں آ جاؤ تھوڑو میں راز تو پردہ اٹھا دینا ایک خوشبوہ لانا نہیں آیا خوشبوہ لانا نہیں آیا. اتبا دسو ایک آدھے نال آیا ہے حضرت اتبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے ایک وری میرے جسم تے پھنسیاں نکل آیا ایک وری میرے جسم تے خارج آ گئی میں آکیا کیڑا علاج کرواوا میں سدھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آیا آکے ارسو مروز پیش کی تھی امام صاحب دے کاجر والیا وہ دوہا دے چرے والیا بلیہ دیاں زلفاں والیا آمین دے کلنا والیا اللہ نشرہ دے سینے والیا عبد اللہ والے گڑے گڑے تھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم تے پھنسیاں آ گئیاں پھوڑے نکل آئے نے خارش ہوتی ہے بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے سیابی اتبا جلدی کر اپنا لباس اتار تے اپنے صدر اٹھا دے میرے سامنے پہ آیا آدھے میں اپنا لباس اتاریا صدر کو چھپایا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ہو کے بیٹھ گیا جب میں سامنے بیٹھا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا کی ہے اپنا لاپے کہان شریف اپنی اتھیلی تے پایا میرے اس طریقے نال مار کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن دے ہوتے مان دیتا ہے اے بیویوں کوئی خوشبو نہیں لانا یہ ساریاں برکتہ میرے آقا دے لاپے کہان شریف دیا. یہ تو برکت مصطفیٰ ہے